بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا اسلامی واقعہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ پاک نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ اس نے ایسے کچھ جانوروں کو دوسرے شہر بیچنے کا ارادہ کیا۔ تاجر مویشی لے کر اس بازار میں پہنچ چکا تھا جہاں مویشیوں کو بیچنا تھا۔ اس تاجر نے سارے کے سارے جانور بیچ دیے اور بہت ساری رقم کما کر اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک ڈاکو نے روکا اور ڈاکو نے اس کے گلے پر خنجر رکھا اور بولا، سب کچھ مجھے دے دو ورنہ یہ خنجر تمہاری گردن کو کاٹ دے گا۔ اس تاجر نے سارا مال ڈاکو کو دے دیا اور کہا، مجھے جانے دو، لیکن تب تک ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ ڈاکو نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا، سب کچھ تم نے لے لیا ہے، اب میری جان کو کیا کرو گے؟ ڈاکو جب تاجر کو قتل کرنے لگا تو تاجر نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی مدد کے لیے میسر نہ تھا۔ جس درخت کے نیچے تاجر بیٹھا تھا اس درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے تھے جو تاجر کو دیکھ رہے تھے۔ جب ڈاکو تاجر کو خنجر مارنے لگا تو تاجر نے کبوتروں کی طرف دیکھا اور کہا، کبوتروں، میری گواہی دینا کہ اس ڈاکو نے مجھے بڑی بے رحمی سے مارا ہے، میرا مال لوٹا ہے، یہ میرا پیغام میرے بچوں کو دینا۔ ڈاکو اس شخص پر ہنسنے لگا کہ یہ بے زباں کبوتر تمہارے پیغام کیسے دیں گے؟ ڈاکو قتل کرنے کے بعد اپنی راہ پر چل پڑا۔ کافی زیادہ دنوں سے وہ تاجر گھر نہ پہنچا تو اس کا بیٹا اپنے شہر میں گیا تو وہاں سے اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کو کسی ڈاکو نے مار دیا ہے اور سارا پیسہ لوٹ لیا ہے، اور یہ کہا کہ تمہارے والد کو اس شہر کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت زیادہ غم زدہ ہوا۔ وہ بیٹا اس شہر کے حاکم کے پاس گیا تو اس کو بتایا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے باپ کو حق و لال کی مزدوری کرتا تھا، بکریاں پالتا اور بیچتا تھا، مگر اس شہر کے حاکم نے اس کی کوئی بات بھی نہ سنی اور نہ ہی قاضی نے اس کی کوئی بات سنی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا کہ باپ کو کسی نے مار دیا ہے۔ ماں نے خبر سنتے ہی بے ہوش ہوگی۔ کافی عرصہ گزر گیا مگر قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس تاجر کا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد گیا تو وہاں کے مولوی صاحب نے اس کو یہ واقعہ سنایا، اور مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کو وقت کے ولی کے پاس بھیجتا ہوں، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ جب مولوی صاحب نے وقت کے ولی کے پاس بھیجا تو اللہ کے ولی نے کہا کہ تمہارے والد کی گواہی وہ دیں گے جن پر وہ اجنبی ہنستا تھا۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم واقعہ۔ اللہ کے ولی نے کہا، تم دیکھ لینا، جب اللہ کی ذات رسی کھینچتی ہے تو بڑے سے بڑا مجرم گرفت میں آتا ہے، اور ڈاکو بھی ابھی بولا نہ تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتر کو دیکھتا تو اسے نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے۔ وہ یہ کہتا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا کہ کتنا بے وقوف تھا تاجر کہ بے زباں کبوتروں کو گواہ بنا گیا، اس کی گواہی کون سنے گا؟ اس نے کہا، میں اس شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میری دولت کے برابر کسی کی دولت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بار ایسا ہوا، اس شہر میں کسی امیر ترین شخص نے اس کی دعوت کی تو اس کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا تو جب اس نے کھانا دیکھا تو اس میں 2 کبوتر تھے۔ جیسے ہی اس کے سامنے 2 بھنے ہوئے کبوتر آئے تو اس کو وہ واقعہ یاد آیا تو وہ شخص اونچا اونچا ہنسنے لگا، اور یہ سارا واقعہ اس دعوت کے سامنے اس نے دہرا دیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے رہے، مگر جب وہ سب کچھ بول چکا تو اسے یاد آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ لوگوں کو میں نے اپنا راز اپنی زبان سے بتا دیا، خود کو ملزم ثابت کر دیا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی اور شہر کے حاکم اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ جو لوگ اس دعوت میں شامل تھے سب نے گواہی دی۔ پھر اس نے اعتراف کر دیا کہ مجرم کو پھانسی کی سزا دی۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ جب دعوت کے دوران میرے سامنے کھانا لایا گیا تو میرے نہ چاہتے ہوئے میرے منہ سے وہ الفاظ نکلے، مگر اس دوران بات کبوتر کر رہے تھے مگر منہ میرا تھا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک اس تاجر کی گواہی کو مکمل کر دیا۔ جب قاضی نے اس ڈاکو کو پھانسی دی تو سب نے نعرہ تکبیر پڑھا اور شکر ادا کیا
کہ ایک مجرم کو اس کی سزا ملی۔ تب تک تو کبوتر اس ڈاکو کی لاش پر بیٹھے تھے اور وہ مال جو اس ڈاکو نے لوٹا تھا وہ سارا واپس ہو گیا اس تاجر کے بچوں کو۔ ناظرین اکرام، مزید اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مسٹر انجینئر چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔